بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں ہوں سجاد سیاب۔ چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی بھاجیے گا تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ سب سے پہلے میں پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ جیل میں بدتمیزی، کیا معاملہ ہے پورا آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو میں آگے چل کے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے بڑا بریک تھرو، سینئر ترین سیاستدان نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی اتوار کے روز بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔ اور بلاول بھٹو زرداری کی لاہور کے حلقے میں کیا پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ ڈیٹیل سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ اگلی خبر، میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا بلکہ الیکشن لڑنے آیا ہوں، یہ کہنا تھا میاں محمد نواز شریف کا آج اپنے انتخابی حلقے مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے۔ تو چلتے ہیں ڈیٹیلز کی جانب۔ سب سے پہلے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بدتمیزی کا جو معاملہ ہے اڈیالہ جیل میں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے پیر کے روز عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ آج کمرہ عدالت میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے جس کے دوران سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ میرے پوچھنے پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ عمران خان نے مجھے تم کہہ کے مخاطب کیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں جیل میں اور اچھے انداز میں رہ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 3 ہفتوں سے درخواست لگی ہے، چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ ہماری پٹیشن سن لیں تاکہ بانی چیئرمین تحریک انصاف الیکشن لڑ سکیں۔ یہ تھا جی کہ ان کی جو پوری سٹوری کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اصل جو اس میں معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ وہاں پہ بات چیت کر رہے تھے کہ اس دوران سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو کہا کہ یہ صحافی ٹرائل کی کوریج کرنے آتے ہیں، کیس کی کوریج کرنے آتے ہیں، نہ کہ آپ کی بات باہر لے جانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ جس کے اوپر عمران خان آگ بگولا ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تم ہمیں غلام سمجھتے ہو، یہ ہمارا حق ہے، یہ اوپن ٹرائل ہے اور میں صحافیوں سے بات کروں گا، یہ میرا آئینی حق ہے۔ اس پہ ان دونوں کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی اور کچھ میڈیا حلقوں میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سپرنٹینڈنٹ جیل نے تھپڑ رسید کیا۔ تاہم اس کی ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے جو حلقے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک وہاں پہ برتا گیا۔ اور چونکہ عمران خان نے میڈیا سے بات چیت کرنے کے دوران جب سپرنٹینڈنٹ جیل نے روکا تو انہوں نے بڑے غصے سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ڈیل کیا، جس کے اوپر سپرنٹینڈنٹ جیل نے ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک تھپڑ بھی مارا۔ تو اس حوالے سے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو وہاں پہ میڈیا کے نمائندگان تھے وہ اس کو کیسے رپورٹ کرتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب تک کا ایک بڑا بریک تھرو ملا ہے۔ وہ بریک تھرو کیسے ملا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ملتان سے سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ نون کے سابق رہنما جاوید ہاشمی نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ملتان میں آج انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں پورے
زور و شور سے پی ٹی آئی کے امیدوار کی انتخابی مہم چلاؤں گا، ان کے لیے ووٹ مانگوں گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ گلا شکوہ بھی کیا کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی کوئی الیکشن دھاندلی سے پاک نہیں تھا، اور یہ بھی جو ہونے جا رہا ہے یہ بھی اس میں پری پول ریگنگ بھی نظر آ رہی ہے، اور اس الیکشن کے جو نتائج ہوں گے اس کو قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہے کہ جاوید ہاشمی جیسے ایک سینئر سیاستدان نے آج ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس سے یقیناً ملتان کے جو حلقے ہیں جنوبی پنجاب میں خاص کر تحریک انصاف کے امیدواروں کو بڑی آسانی ہوگی جاوید ہاشمی کی صورت میں۔ اگر جاوید ہاشمی باہر نکلتے ہیں، ملتان میں جاتے ہیں، جنوبی پنجاب میں جاتے ہیں اور عمران خان کی حمایت کا جلسوں میں اعلان کرتے ہیں تو یقیناً تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ الیکشن کمپین کے پہلے روز سے ہی بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں، اور بڑے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ان کا جو بیانیہ ہے اس کو انہوں نے مزید شد و مد کے ساتھ تیز کر دیا ہے۔ آج انہوں نے سائیوال میں جلسہ عام سے خطاب کیا، جس جلسہ عام میں ان کے ساتھ آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں۔ انہوں نے وہاں کہا کہ پیپلز پارٹی نفرت اور تقسیم کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، ہم تقسیم رہے تو ملک کے جو مخالف ہیں، جو ملک دشمن ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور کل انہوں نے مسلم لیگ نون کے اوپر بڑی تنقید کی تھی، بلکہ انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے تھے مسلم لیگ نون کے اوپر لاہور کے جو جلسے میں۔ میں خاص کر لاہور کے جلسے کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کل لاہور میں جھنڈے گاڑے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور میں جو انہوں نے ان کی اپنی انتخابی پوزیشن ہے اس کو کل انہوں نے مضبوط کیا۔ وہ کیسے کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں عطا اللہ تاڑر، ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور کے حلقے میں۔ کل بلاول بھٹو زرداری کا ایک بڑا جلسہ تھا لاہور میں۔ انہوں نے جو ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ اس حلقے میں مائنارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہے، یعنی کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کا یہاں پہ ووٹ بینک ہے، اور کرسچن کمیونٹی کی جو اکثریت ہے ان کو بلاول بھٹو زرداری نے رام کیا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے پیٹ، اس کے لوگوں وہاں پہ جھنڈے نظر آئے، اور انہوں نے بھی بلاول بھٹو زرداری کی حمایت کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی ایک بڑی کامیابی چودھری سرور کے صورت میں ان کو ملی کہ چودھری سرور نے بھی ان انتخابات میں اور اس حلقے میں بالخصوص بلاول بھٹو زرداری کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو اگر یہ سارا کچھ ملایا جائے تو بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کا، چونکہ لاہور میں اور پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے سٹرونگ حلقہ ہے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے اس حلقے میں۔ جب پچھلا ضمنی انتخاب ہوا تھا، یاد رہے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے جو مرحوم رہنما پرویز ملک صاحب کے پاس تھی، وہ یہاں سے جیتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جب ضمنی الیکشن یہاں ہوا تو ان کی اہلیہ شائستہ پرویز ملک نے انتخاب یہاں سے کنٹیسٹ کیا اور وہ یہاں سے جیتیں، لیکن پیپلز پارٹی نے تب جو انتخابی یہاں پہ ہوا تھا ضمنی انتخاب، اس میں بھی تقریباً 35,000 ووٹ یہاں سے حاصل کیا تھا۔ تو اب بلاول بھٹو نے خود اس انتخابی حلقے کا انتخاب کیا ہے، تو یقیناً یہ جو 2-3 بڑے ان کے ساتھ گروپس ملے ہیں، ایک چودھری سرور صاحب کی صورت میں، دوسرا طاہر القادری کی جو جماعت ہے ان کی جو سپورٹ ان کو حاصل ہوئی ہے، اور پھر مائنارٹی یعنی کہ کرسچن کمیونٹی کا جو ووٹ بینک ہے، اس سے بلاول بھٹو زرداری کی حلقے میں جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک پلاننگ ہے وہ ہے تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو الزامات عائد کیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نون لیگ کے اوپر کہ مسلم لیگ نون تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، ظاہر ہے اس وقت
بلے کا جو انتخابی نشان تھا وہ چھننے کے بعد تحریک انصاف سے، تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کو پیپلز پارٹی یہ کہہ کے ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ یہ جو آزاد امیدواران ہیں مختلف انتخابی نشانات کے اوپر، یہ کل کسی بھی جو حکومت بننے والی جماعت ہوگی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کی جو بڑی وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے یہاں پہ امیدواران ایسے ہیں کہ جو اب سوشل میڈیا کے اوپر آ کے قرآن کے اوپر حلف دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے وفادار رہیں گے، لیکن یہ چند ایک لوگ ہیں۔ اب باقی لوگوں کا، پیپلز پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب منتخب ہو جائیں گے تو وہ لوگ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ شامل ہوں گے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ صحیح اپنے سیاسی جو انتخاب ہے اس کا تعین کرے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ ہے، اور اس میں کافی حد تک بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پنجاب کے دورے پہ ہیں اور پنجاب میں تحریک انصاف کا جو ووٹرز ہے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بعض حلقے اس کے اوپر، بالخصوص بی بی سی کی آج یہ رپورٹ ہے کہ بلاول بھٹو کافی کامیابی سے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا 8 فروری کو کہ بلاول بھٹو نے اس ٹارگٹ کو کتنا اچیو کیا ہے۔ بہرحال لاہور کی جو پوزیشن ہے، لاہور کے حلقے میں بلاول بھٹو اس وقت سٹرونگ پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ پوزیشن ان کی کتنی سٹرونگ رہے گی۔ اگلی خبر میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج مانسہرہ میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، قائد پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے اپنے انتخابی جلسہ عام سے خطاب کیا۔ آپ کو یاد رہے کہ میاں محمد نواز شریف نے الیکشن لڑنے کے لیے مانسہرے کا انتخاب کیا ہے۔ مانسہرے سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک حلقہ، اور دوسرا حلقہ لاہور کا ہے جہاں پہ وہ مد مقابل ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کی مد مقابل ہے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار۔ تاہم جو مانسہرے والا حلقہ ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سیکیور حلقہ ہے، اور وہاں سے کیپٹن صفدر کے جو بھائی ہیں وہ الیکشن لڑتے اور جیتتے آئے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹرونگ گڑھ سمجھا جاتا ہے مانسہرہ۔ وہاں پہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے بڑا جلسہ عام تھا، کامیاب جلسہ تھا، اس سے انہوں نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا بلکہ الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ کے پی کے والوں، آپ جھوٹے شخص نے آپ کو جھانسا دیا ہے اور آپ اس کے جھانسے میں آ گئے۔ یہ ان کا اشارہ تھا عمران خان کی طرف کہ اس نے آپ کو جھوٹوں کے ذریعے اور جھوٹ بول کے آپ سے 10 سال کے پی کے میں حکمرانی کی۔ ظالموں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اگر نہ نکالا جاتا تو آج مانسہرہ میں ایئرپورٹ، میٹرو بس، اور میری اگر حکومت ہوتی تو مانسہرہ کا کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا۔ ہم نے موٹر ویز بنائی اور جب وہ تیار ہوئی تو میں جیل میں تھا۔ یہ میاں محمد نواز شریف نے شکوہ بھی کیا۔ اس جلسے میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جو لوگ جو کچھ بھگت رہے ہیں یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، میں ان کو بد دعا نہیں دینا چاہتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ بلین ٹری سونامی کا نعرہ لے کے آئے تھے وہ کے پی کے میں جو درخت پہلے سے موجود تھے ان کی لکڑی بیچ کر یہاں سے فرار ہو گئے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ کے پی کے کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ آپ آئے، تجربہ کیا اور یہاں سے کرپشن کی اور پھر یہاں سے آپ چلتے بنے۔ آپ جو بھی کچھ بھگت رہے ہیں یہ آپ کے اعمال کی سزا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعمال کی جو سزا ہوتی ہے یہ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا آج جلسے سے خطاب۔ انہوں نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ مانسہرہ سے میاں محمد نواز شریف محبت کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو انہوں نے وقف کر دیا ہے مانسہرہ کی خدمت کے لیے۔ تو یہ آج احوال تھا مسلم لیگ نون کے جلسے کا، جو کہ ایک بڑا جلسہ تھا، کامیاب جلسہ تھا، جس سے میاں محمد نواز شریف نے پہلے اور مریم نواز صاحبہ نے آخری خطاب کیا۔ تو یہ دوسرا جلسہ ہے۔ اس سے پہلے جو جلسہ ہوا تھا پنجاب میں مسلم لیگ نون کا،
اس میں بھی حافظ آباد میں جو جلسہ تھا غالباً اس میں بھی میاں محمد نواز شریف نے پہلے خطاب کیا تھا اور مریم نواز صاحبہ نے آخری خطاب کیا تھا۔ ہوتا یہ ہے جلسوں میں کہ جو پارٹی کا سینئر اور جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا آخری خطاب ہوتا ہے، لیکن یہ دوسرا جلسہ ہے کہ جس میں میاں محمد نواز شریف مریم نواز سے پہلے خطاب کرتے ہیں اور آخر میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کرتی ہیں۔ تو اس کا یہ واضح انڈیکیشن ہے اور یہ عوام کے سامنے ایک اشارہ ہے، اور باقی پارٹی قیادت، باقی پارٹی کے جو رہنمان ہیں، پارٹی کے جو کارکنان ہیں، ووٹرز ہیں، ان کے لیے بھی ایک میاں صاحب کا بڑا سگنل ہے کہ مستقبل میں پارٹی کی جو باغ دوڑ ہوگی، جو لیڈرشپ ہوگی، وہ مریم نواز صاحبہ کی ہوگی۔ یہ تو اشاروں کنایوں میں اور اپنے جو عمل ہے اس سے میاں محمد نواز شریف نے سب پہ واضح کر دیا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔